عبد الواحد صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب ہم نے مسکت سے آپ کو اباضی فرقے کی کتابیں بھیجی تھیں، یہاں ایک اباضی عالم کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں لیکن وہ نماز بہت تیزی سے پڑھتے ہیں، وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور ہم رکوع میں، پھر اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے وہ رکوع سجدے سے اٹھتے ہیں اتنی دیر میں، وہ ہم اٹھتے ہیں تو وہ قیام میں، ایسی صورت میں بتائیں کہ نماز دہرائیں یا نہیں، اور یہ صرف عصر کی نماز میں ہوتا ہے، مجبوری ہے ان کے پیچھے پڑھنا؟ نہیں میرے بھائی کتاب میں آپ کی مل گئی تھی، کچھ میں نے دیکھی پڑھی ہیں، بہت آپ نے اچھا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، ایسی چیزیں بھیجنی چاہیے، سب کے بارے میں واقفیت باتیں۔ تو آبادیوں کو بھی جو کہتے ہیں مسلمان نہیں، یہ بھی زیادتی ہے، ان اسی طرح مسلمان ہے جیسے ہم ہیں، تھوڑی باتوں میں اختلاف پھر کیا ہوا، اسی لیے کئی لوگوں نے جب کہا جی نا آبادی مسلمان نہیں، تو پھر جو ہے نا الجامع الاحکام القرآن امام قرطبی کا حاشیہ وہ ساتھ ساتھ ہی لکھتے گئے لکھنے والے کہ یار کیوں مسلمان ہے ٹھیک تھا، باقی نماز اگر اس طرح کی غلط شرط پڑھتے ہیں نا تو وہ آبادی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا حنفی ہو، کیا ایسے آدمی کے پیچھے پھر نماز پڑھنی؟ نماز تو آرام سے پڑھنی چاہیے، صحیح، دہرائی بھی جا سکتی ہے اس میں، ایک بندہ نماز پڑھ لیتا ہے ایسے آدمی کے، چلو پڑھ لیتا تو پھر ہو گئی اس کی، مگر وہ جیسے حضور نے فرمایا نا، لوگوں نے پوچھا آپ نے جب بتایا نا کہ ایسے حکمران آئیں گے، نماز اس وقت حکمران ہی پڑھاتے تھے، یہ تو نہیں کہ ممبری کے لیے کھڑے ہو گئے نماز کوئی پڑھی نہیں، یہ تو قیامت ہے نا، مسجد میں کبھی آئے نہیں ممبر بننا ہے پارلیمنٹ میں، اس وقت تو آخری نشانی یہ تھی نا کہ بے شک جتنا جی جائے بے ایمان ہو نماز پڑھ رہا، نماز آخری نشانی، حکمران پڑھتے، مگر حضور نے فرمایا ایسے آئیں گے جو بے وقت پڑھیں گے، بالکل جلدی کاٹ چھانٹ کے، جو پھر صحیح نماز پڑھنے والے تھے انہوں نے پوچھا ہمارا کیا بنے گا پھر، تو نبی علیہ السلام نے کہا وقت کا تو حل یہ ہے کہ تم وقت پر اپنے گھروں میں پڑھ لینا، پھر جا کر ان کے ساتھ پڑھ، مجبوری کا ہے کہ نہ پڑھو گے مصیبت آ جائے گی، مقدمہ بنا لیں گے کہ یہ ہمارے خلاف ہیں، تو تمہاری فرض ہو جائے گی گھر میں پڑھ یا نفل ہو جائے گی، اور کاٹ چھانٹ کا کہا کہ اگر وہ اس طرح قدر کے پڑھیں گے تمہیں پورا ثواب ہوگا، گناہ ان پر ہوگا، مگر اختلاف نہیں کرنا، نماز اکٹھے پڑھ کر، امت کا اتحاد اور اتفاق لازم ہے، یہ باتیں اللہ ثواب دے گا انشاءاللہ، نماز مل کر سب کو پڑھنی چاہیے، کوئی نہ کہا کہ یہ فلاں فرقہ ہے یہ فلاں، سب پڑھو ساتھ، اسی لیے میں نے جمعے کے خطبے میں 5 تکبیروں کا بھی ذکر کی، اتنی تکبیریں بھی حضور نے کہی، اس لیے کوئی شیعہ عالم جنازہ پڑھا رہا 5 اللہ اکبر کہے تو ابن مسعود نے کہا کہتے جاؤ جتنا امام کہتا، کوئی نجائز کر رہا، مولویوں کو چاہیے سارے اللہ کا نام لے کر جو کچھ کتابیں سب پڑھائیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک، تاکہ مسلمانوں کے ذہن کھل جائیں اور محبت سے ایک دوسرے سے ملیں، کیوں نفرت کرتے ہیں۔